قرآن کریم کو بے وضو چھونا یہ گناہ ہے. تو اب ایسی صورت میں کہ چاہے دنیاوی کتابیں ہوں یا نہ ہوں، یہ اس سے غرض نہیں ہے. اور باقی اسلامی کتابیں جو ان کو بے وضو چھونا خلاف اولا ہے، افضل ہے کہ وضو سے اس کو چھوئے، مستحب ہے. تو اسی صورت میں کہ اب وہ وضو نہیں ہے، قرآن کریم کو چھونا بھی ہے، تو ایسا پاک کپڑا رکھ لے، جیسے رومال رکھ لیا، تو اسی رومال سے مثلا یہ رومال ہے تو اب قرآن کریم اس سے اٹھایا اور اپنی انگلی وغیرہ کوئی بھی اس پہ ٹچ نہ ہو، تو یوں اٹھا کر اگر گاہک کو دیا تو یہ جائز ہے. دکھایا کسی کو، پھر یوں ہی اٹھا کے رکھ دیا، اگر بے وضو ہے تو بھی اس طرح کر سکتا ہے. اچھا، اس میں یہ کہ جیسے اب یہ میرے کندھے میں رکھی ہوئی ہے چادر، تو اس سے قرآن کریم کو میں نہیں چھو سکتا، اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے بدن کے تابع ہے، یہ تو اس سے پھر وہی گناہ گار ہو جانے والی صورت ہے. تو یہ چادر کو بالکل گلے سے نکال کے اب اگر اٹھایا تو مطلب اٹھانے میں حرج نہیں ہے بے وضو. اسی طرح دستانے پہن کر بھی نہیں کر سکتا. نہیں، دستانے بدن کے تابع ہو گئے. اب پلاسٹک کی جو شاپنگ بیگ ہوتی ہے نا، جو عموماً جس سے یہ مال ڈال کر دیتے ہیں، تو یہ عموماً تھیلیاں دکانوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ تھیلی کو ہی ہاتھ میں ڈال لیتے ہیں اور قرآن کریم اس سے بھی لے لیتے ہیں، جیسے کاغذ کی جیسے تھیلیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں رومال نہ ہو، تو یہ جو تھیلی پکڑ کر جو یہ کر لیتے ہیں، شاپنگ بیگ جس کو کہتے ہیں ہم، وہ پکڑ لی اور وہ دکھا دی، تو اس کی اجازت. اس کو یہی ہے کہ ایک تو تھیلی کا انداز رومال والے انداز میں ہو کہ اس کے وہ جسم کے تابع نہ ہو، تو یہ صورت ہو سکتی ہے، نہ اس کے تابع ہو نہ قرآن پاک کے تابع ہو، تو یوں اٹھایا جا سکتا ہے. ورنہ اگر اس کو اسی طرح پہن لیا جیسے دستانے ہوتے ہیں، یوں اس انداز میں پکڑا گیا اس کو، تو پھر یہ وہی ناجائز و حرام صورت ہو جائے. ٹھیک ہے. بغیر وضو کے قرآن مجید چھو سکتے ہیں؟ کیا بغیر وضو قرآن پاک چھو سکتے ہیں؟ سیف اللہ خان انڈیا سے. بغیر وضو کے قرآن پاک نہیں چھو سکتے، اور ہاتھ میں گلوز پہن کے بھی نہیں چھو سکتے. بغیر وضو کے قرآن چھونے کے لیے ضروری ہے کسی ایسی چادر سے یا کسی ایسے گلو سے چھوئیں جو ہاتھ پہ پہنے ہوئے نہ ہوں اور چادر اوڑھی بھی نہ ہو، یعنی بالکل آپ کے جسم سے الگ کوئی لباس ہوگا یا کوئی کپڑا ہوگا، اس سے آپ قرآن مجید بغیر وضو بھی چھو سکتے ہیں. جیسے آپ نے گلوز اتار لیے، اب اتارنے کے بعد ان گلوز سے آپ قرآن پکڑ لیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز پہن لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے. اس کو عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو براہ راست چھوا ہے، تو اس لیے جو باڈی سے الگ لباس ہے اس کے ذریعے آپ قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں. اگر وہ باڈی پہ پہنا ہوا لباس ہے تو پھر بغیر وضو آپ اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے. Wake up to reality. بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کے پڑھنے کے لیے کیا وضو ضروری ہے، شرط ہے؟ تو آئیے اس کی تفصیلات میں دے دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز، اسلام میں دو ہی عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے وضو شرط ہے، فرض ہے، کنڈیشن ہے، اس کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوتی. پہلی نماز، دوسرا طواف. نماز اور طواف دو ایسی عبادتیں ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا. غسل بھی ہو اور وضو بھی ہو تبھی ہوں گا. اس کے علاوہ ساری عبادتوں کے لیے وضو سنت ہے، مستحب ریکمنڈڈ ہے، مباح ہے، جائز ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط، کنڈیشن اور فرض نہیں ہے، لہٰذا قرآن اس میں شامل نہیں ہے. قرآن کو وضو سے پڑھنا، اسی طرح ہر عبادت کو وضو سے کرنا اچھی بات ہے، لیکن شرط ایز اے کنڈیشن صرف دو عبادتیں، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا قرآن کے لیے وضو ہونا کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے. ہاں اچھی بات ہے، جس کو ہم کہیں گے مستحب ہے، سنت ہے، مباح ہے، لیکن کنڈیشن نہیں ہے. اگر آپ غسل سے ہو تو کافی ہے. تو لہٰذا قرآن کو، اب وہ آیت کا کیا، لا یمسون الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر سوائے پاکیزہ. تو یاد رکھیں اس کے تعلق سے علماء کی آپ تشریحات پڑھیے. اس میں اکثر علماء نے لکھا مطہرون جو کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے پاکیزہ ہو. اس سے مراد ہے جب مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ محمد پر نعوذ باللہ شیطان اترتا ہے وحی کو لے کر، قرآن کو لے کر، تو تب اللہ نے کہا لا یمسون الا المطہرون، اس قرآن کو لوح محفوظ پر کوئی نہیں چھو سکتا مگر سوائے فرشتوں کے. وائد اس کانٹیکسٹ میں مطہرون جو پہلے سے پاکیزہ ہو، فرشتے. تو شیطان لے کر اترتا ہے، جو مشرکین کی ایک جو الزام تھا اس کے جواب میں آیت آئی، اس کو فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا. اور اس کے علاوہ جو ہے
عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ضروری ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، میرا علم ہے، 2 ہی عبادتیں جس میں جو ہے عبادت میں وضو شرط ہے، ایز اے کنڈیشن ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوں گی، وہ ہے نماز اور طواف۔ اس کے علاوہ سب کے لیے سنت مستحب ہے۔ لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو آپ ہمیشہ بغیر وضو سے پڑھیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وضو بغیر وضو سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے، تو لہٰذا نماز اور طواف کے علاوہ ساری عبادتوں میں وضو مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں جو ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔ تو اس کنٹیکسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اگر اس آیت کا کنٹیکسٹ دیکھیں تو یہ چلتی ہے پیچھے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے، کریم کتاب ہے، جو کہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں، اور وہاں اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ، اور یہ وہاں سے اتری ہے تیرے رب کی طرف سے۔ یعنی جو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شیاطین نے نازل کیا، اس کا رد ہے کہ شیاطین تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات تھی، نہ کہ وضو کے کانٹیکسٹ میں۔ تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، اور اس میں میرا درمیان کا اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کی قرات کرنی ہے، تو وہ وضو کرے، کیونکہ وضو پروٹوکول ہے عبادت کا۔ البتہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے لیے وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اور انہی چکروں نے لوگوں کو جو ہے وہ وضو کے معاملے میں ڈال کے تو قرآن پاک سے دور کر دیا۔ یہ کتاب ہماری کتاب زندگی ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کرسچن جو مشینریز ہیں انہوں نے ہر وقت اپنی بغل میں بائبل دبائی ہوتی ہے، قرآن پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں جنوبی شخص کا معاملہ الگ ہے، جس پہ غسل فرض ہو وہ آگے آ جائے گا، وہ نہیں ہاتھ لگا سکتا، لیکن جو شخص بغیر وضو کے ہے وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا احترام بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے بھی میں 2-4 منٹ گفتگو کروں قرآن پاک کے احترام کے حوالے سے۔ ایک حدیث جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الحدود چیپٹر میں 4449 پیپر فول 9، سنن نبی داؤد کی بالکل صحیح حدیث ہے کتاب الحدود چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا زنا کا کیس، اس کی سزا کو ریزالو کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے ایک تکیہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد تورات لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک کے نیچے سے تکیہ نکالا، تورات کو اس تکیے پر رکھا اور خود زمین پر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے اللہ پر بھی ایمان لایا۔ حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تھی، تعریف شدہ تورات۔ لہذا یہ جو مولویوں نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر، وہ میں بھی کسی زمانے میں بیان کرتا رہا ہوں کہ سیدنا عمر نے وہ تورات کے صفحے ہاتھ میں پکڑے تھے تو حضور ناراض ہو گئے، پکی ضعیف روایت ہے، اس کی بنیاد پہ کہا تورات انجیل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس تورات پر ایمان لایا، اس کے نازل کرنے والے پر نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تورات میں سے ایک عالم کو بلا کر تو اس معاملے کو ریزالو کیا۔ لیکن اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمپرڈ، تعریف شدہ تورات کی بھی عزت کی، اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تکیے پر اس کو رکھا۔ تو ہمیں بھی قرآن پاک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے، قرآن پاک کو تکیے پر یا کسی اونچی ریل وغیرہ پر۔ اسی لیے ہم یہاں پر درس جب ہوتا ہے تو ہم نے یہ تقریباً 200-250 روپے کی ایک ریل ہے جو ہم نے اتنی زیادہ منگوائی ہوئی ہے، ہزاروں روپے کی، تاکہ قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیا جائے کہ قرآن پاک کو بلند جگہ پر رکھا جائے، زمین پر نہیں رکھنا۔ خدا جسن کی جستجو مل گیا سب کا تو